بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نصیر الدین القاسمی آپ حضرات کی خدمت میں الدرس السابع والتسعون العربیۃ من الصحف والمجلات کے ساتھ حاضر ہوں۔ خبر الشرق الاوسط اخبار سے لی گئی ہے اور کورونا وائرس سے متعلق یہ بھی خبر ہے۔ مختصر سی عبارت ہے، آپ عبارت اچھی طرح سنیں اور غور کریں، عبارت کی ساخت کو سمجھیں، جملوں کو سمجھیں، تعبیرات کی خوبصورتی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کو خود کو ان اسباق سے فائدہ ہو رہا ہے تو ضرور انہیں ان طلباء تک پہنچانے کی کوشش کریں جو ابھی بھی جبکہ ذی قاعدہ نصف تک پہنچ رہا ہے، مدارس سے دور ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تعلیم سے دور ہو گئے ہیں، ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ عربی زبان سیکھنے کے تعلق سے ان کا کچھ فائدہ ہو اور ان کے لیے یہ اسباق کسی حد تک نافع اور کارآمد بن سکیں۔ عبارت سن لیں۔ منظمۃ الصحة العالمیۃ تحقق في إمكانية انتقال كورونا عبر الهواء. تبحث منظمة الصحة العالمية تقريرا أشار إلى أن معلوماتها بشأن فيروس كورونا المستجد تحتاج إلى تحديث بعد أن قال بعض العلماء لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن هناك أدلة على أن الفيروس يمكن أن ينتشر من خلال جسيمات صغيرة للغاية في الهواء. وتقول منظمة الصحة العالمية إن مرض كوفيد-19 ينتقل أساساً عبر جسيمات صغيرة من الرذاذ المتطاير الذي يخرج من أنف أو فم الشخص المصاب عبر السعال أو العطس أو الحديث أو الضحك وتسقط على الأسطح بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء۔ منظمۃ الصحة العالمیہ، یہ لفظ پیچھے بھی گزر چکا ہے، عالمی ادارہ صحت کو کہتے ہیں، WHO، عالمی ادارہ صحت۔ منظمۃ الصحة العالمیۃ تحقق، حقق یحقق تحقیقا، تحقیق کرنا، فی امکانیت انتقال، امکانیت معنی امکان، امکان ہی کو امکانیت بھی کہتے ہیں اور امکان بھی کہتے ہیں، جمع اس کی امکانیات استعمال ہوتی ہے۔ عبر الہوا، ہوا کے ذریعے، لفظ عبر بار بار پیچھے آ چکا ہے، اس کے معنی ذریعے۔ تبحث منظمۃ الصحة العالمیۃ، یہ تبحث کا فاعل ہوا ہے اور تقریراً یہ تبحث کا مفعول بھی ہے۔ بحث الامر، کسی کام پر بحث کرنا، تحقیق کرنا، جانچنا یا ریسرچ کرنا، کسی معاملے پر گفتگو کرنا، اس معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً یوں کہا جا سکتا ہے رئیس الوزراء الہندی ونظیرہ الپاکستانی یبحثان العلاقات الثنائیۃ۔ رئیس الوزراء الہندی ونظیرہ الپاکستانی یبحثان العلاقات الثنائیۃ۔ ہندوستانی وزیر اعظم اور ان کی پاکستانی ہم منصب کی دو طرفہ تعلقات پر گفتگو، دو طرفہ تعلقات پر گفتگو۔ اس طرح آپ جملہ بنا سکتے ہیں، بحث یبحث کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تقریراً نکرہ، اس کے بعد جملہ یا اشارہ، یہ جملہ تقریراً کی صفت ہے اور اشارہ میں ہوا ضمیر تقریر کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تقریر نے یعنی رپورٹ نے اشارہ کیا ہے۔ ظاہر ہے اردو میں یوں نہیں کہا جاتا کہ رپورٹ نے اشارہ کیا ہے، یوں کہیں گے ہم رپورٹ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ ایسے موقع پر مجہول اور معروف کو سمجھنا چاہیے۔ اردو میں مجہول استعمال ہوتا ہے مگر عربی میں اس کے لیے معروف استعمال کر دیا جاتا ہے۔
یا عربی میں مجہول استعمال ہوتا ہے مگر اردو میں اس کے لیے معروف استعمال کیا جاتا ہے۔ زبان کو زبان کے طور طریقوں کے مطابق سیکھا جاتا ہے۔ اردو کو ہم عربی کے اور عربی کو اردو کے پابند نہیں بنا سکتے۔ ان معلوماتها الى ان معلوماتها معلومات ہا ضمیر کا مرجع ہے منظمۃ الصحۃ العالمیہ، یعنی عالمی ادارہ صحت کی معلومات، بشأن فیروس کورونا، بشأن معنی حوالے سے، تعلق سے یا بارے میں، کورونا وائرس کے بارے میں یا کورونا وائرس کے تعلق سے یا کورونا وائرس کے حوالے سے، یہ سب ترجمے بشأن کے ہو سکتے ہیں۔ المستجد یہ گزر چکا ہے پیچھے بھی، نئے کو بھی کہتے ہیں یا دوبارہ ہونے والے کو بھی کہتے ہیں یا بار بار آنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ تحدیث کے معنی اپڈیٹ کرنا، نیا بنانا۔ حداثتن سے ہے یہ، حداثتن معنی نیا ہونا، اور حدیث نئے کو کہتے ہیں، اور اسی سے تحدیث بنا ہے اپڈیٹ کرنا، نیا کرنا۔ مثلا یوں کہہ سکتے ہیں آپ انت فی حاجۃ الی تحدیث معلوماتک، آپ کو اپنی معلومات اپڈیٹ کرنی چاہیے یا آپ کو اپنی معلومات تازہ کرنی چاہیے۔ فون میں، موبائل فونز میں اپڈیٹ آتی رہتی ہے، بہت سارے ہم ایپ استعمال کرتے ہیں اور وہ کچھ دنوں کے بعد میں ان میں ترمیمات ہو جاتی ہیں تو اپڈیٹ مانگنے لگتے ہیں، اسی کو تحدیث کہتے، تحدیث۔ ان ہناک ادلہ دلیل کی جمع ہے، ادلہ، یہ ان کا اسم ہے، ہناک یہ ان کی خبر ہے۔ ظرف جب خبر ہوتی ہے تو اکثر مقدم کر دی جاتی ہے اسم پر یا مبتدا پر، ایسا عربی زبان میں بہت ہوتا ہے اور نحو میں آپ ضرور پڑھ چکے ہوں گے۔ جسیمات، یہ جسم کی تصغیر ہے جسیم، اور اس کو مؤنث بنا لیا جاتا ہے کئی مرتبہ اسمیت کے لیے، اور جسیمتن بنا دیا جاتا ہے اسی کی جمع جسیمات صغیرہ کو اور زیادہ یعنی تصغیر سے تصغیر بنانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، چھوٹے سے چھوٹا۔ کورونا وائرس کا جو وائرس ہوتا ہے یعنی جو جرثومہ ہوتا ہے وہ بھی اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ سوئی کی نوک پر 10,000 جراثیم جرثومے آ سکتے ہیں کورونا وائرس کے۔ تو اب وہ جن اجسام پر وہ سوار ہو کر ہوا میں پھیلتا ہے وہ کتنے زیادہ چھوٹے ہوں گے، تو اسی لیے جسیمات کے بعد میں بھی صغیرہ لایا گیا ہے۔ بہرحال یہ جسم کی تصغیر جسیمتن سے بنایا گیا ہے۔ تقول منظمۃ الصحہ العالمیہ، رذاذ، یہاں ایک لفظ آیا ہے الرذاذ المتطائر، رذاذ کہتے ہیں پانی کے یا پانی جیسی کسی بھی سیال بہنے والی چیز کے ہلکی پھوار کو، چھوٹے جو ذرے پانی کے ہوا میں اڑتے ہیں ہوا کے ساتھ، جنہیں بخارات بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ان کو رذاذ کہتے ہیں۔ بارش میں جو پھواریں گرتی ہیں ان کو بھی رذاذن کہا جاتا ہے، رذاذ۔ المتطائر معنی اڑنے والا، المتطائر اڑنے والا، الرذاذ المتطائر اڑنے والی پھوار یا اڑنے والے پانی کے چھوٹے ذرات۔ الشخص المصاب، متاثر شخص یعنی جس کو کورونا وائرس ہو چکا ہو وہ شخص کہلائے گا الشخص المصاب، یہاں محذوف ہے الشخص المصاب بفیروس کورونا۔ اسطح، یہ سطح کی جمع اسطح۔ وکالت روئٹرز للانباء، روئٹرز یہ مشہور نیوز ایجنسی ہے،
جس کا ذکر بار بار پیچھے بھی گزر چکا ہے۔ اب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ منظمۃ الصحۃ العالمیۃ تحقق فی امکانیت انتقال کورونا عبر الہواء، عالمی ادارہ صحت کی ہوا کے ذریعے کورونا پھیلنے کے امکان پر تحقیق۔ عالمی ادارہ صحت کی ہوا کے ذریعے کورونا پھیلنے کے امکان پر تحقیق۔ تبحث منظمة الصحة العالمية تقريرا أشار إلى أن معلوماتها بشأن فيروس كورونا المستجد تحتاج إلى تحديث بعد أن قال بعض العلماء لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن هناك يقال كما قال إن هناك أدلة على أن الفيروس يمكن أن ينتشر من خلال جسيمات صغيرة للغاية في الهواء۔ عالمی ادارہ صحت اس رپورٹ کی جانچ کر رہا ہے۔ تبحث منظمۃ الصحۃ العالمیہ تقریراً، عالمی ادارہ صحت اس رپورٹ کی جانچ کر رہا ہے جس میں اس بات کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ اشارہ جس نے یعنی جس رپورٹ نے اس بات کی جانب اشارہ کیا ہے، اس کے بجائے ہم کہیں گے جس میں اس بات کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ کورونا کے تعلق سے اس کی معلومات کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کورونا کے تعلق سے اس کی معلومات، کورونا وائرس کے تعلق سے اس کی معلومات اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی یعنی عالمی ادارہ صحت کی، جس میں اس بات کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ کورونا کے تعلق سے اس کی معلومات کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جبکہ بعض سائنسدانوں نے بعد ان قال، بعد کا ترجمہ میں نے جبکہ کر دیا ہے، جبکہ اس کو اس کے ساتھ ملا کر کے الگ طرح سے بھی ترجمہ کیا جا سکتا تھا، مگر چونکہ جملہ بہت لمبا ہو رہا تھا اس لیے ترجمہ یہاں یوں کر دیا گیا ہے۔ جبکہ بعض سائنسدانوں نے اخبار نیو یارک ٹائمز کو بتایا کہ اس بات کے دلائل موجود ہیں۔ ان ہناک ادلۃ، ہناک کا یہاں اردو میں اور کچھ بھی ترجمہ نہیں ہوگا، یہاں وہاں یہ ترجمہ نہیں ہوگا، موجود ہیں، یہ اسی ہناک کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ اس پر میں پیچھے کسی ایک سبق میں گفتگو کر چکا ہوں۔ اخبار نیو یارک ٹائمز کو بتایا کہ اس بات کے دلائل موجود ہے۔ ان ہناک ادلۃ علی ان الفیروس، علی ان میں ان کا ترجمہ ہو رہا ہے اس بات کے کئی طلبہ اس بات جب آتا ہے تو اردو میں اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں هذا القول على هذا القول فی هذا القول، اس طرح فی هذا القول یا على هذا القول یہ کبھی بھی نہیں عربی زبان میں استعمال کیا جاتا۔ ایسے موقع پر جو اردو میں بات لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کے معنی وہ قول نہیں ہوتا، قول کے معنی میں وہ ہرگز نہیں ہوتا۔ فیروز اللغات یا اردو کا کوئی بھی لغت قاموس اٹھا کے آپ دیکھیں گے تو اس میں بات کے بہت سارے معانی لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس بات کے دلائل موجود ہیں کہ کورونا انتہائی چھوٹے جسمیات کے ذریعے یا انتہائی چھوٹے اجسام کے ذریعے، جسمیات یا انتہائی چھوٹے اجسام کے ذریعے ہوا میں پھیل سکتا ہے، انتہائی چھوٹے اجسام کے ذریعے ہوا میں پھیل سکتا ہے۔ یمکن ان ینتشر، پھیل سکتا ہے، یمکن ان ینتشر کا ترجمہ ہوگا پھیل سکتا۔ یمکن ان تقرأ، تو پڑھ سکتا، یمکن ان انجح، میں کامیاب ہو سکتا ہوں، یہ سکتا ہے ترجمہ یمکن کا ہوگا۔ وتقول منظمة الصحة العالمية إن مرض كوفيد-19 ينتقل أساسا عبر جسيمات صغيرة من الرذاذ المتطاير الذي يخرج من أنف أو فم الشخص المصاب عبر السعال أو العطس أو الحديث أو الضحك وتسقط على الأسطح بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء۔ پورا ایک ہی جملہ ہے تو اس کا ترجمہ یوں کریں گے، نیز وتقول، واو کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، نیز نیوز ایجنسی رائٹرز کے مطابق، بحسب ما نقلت وکالت رویٹرز للانباء، بالکل اخیر کے ٹکڑے کا ترجمہ ہم پہلے یہاں کر دیتے ہیں۔ نیوز ایجنسی رائٹرز کے مطابق عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 کی بیماری بنیادی طور سے بخارات کے ان چھوٹے چھوٹے اجسام کے ذریعے بھی پھیل سکتی ہے جو متاثرہ شخص کے منہ یا ناک سے
کھانسی یا چھینک یا ہنسی کے وقت نکلتے ہیں اور سطحوں پر گر جاتے ہیں۔ نیوز ایجنسی رائٹرز کے مطابق، ایک مرتبہ پھر ترجمہ دیکھیں، نیوز ایجنسی رائٹرز کے مطابق عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 کی بیماری بنیادی طور سے بخارات کے ان چھوٹے چھوٹے اجسام کے ذریعے بھی پھیل سکتی ہے جو متاثرہ شخص کے منہ یا ناک سے کھانسی یا چھینک یا ہنسی کے وقت نکلتے ہیں اور سطحوں پر گر جاتے ہیں، یعنی کسی بھی سطح پر گر جاتے ہیں۔ تو یوں یہ ترجمہ بھی مکمل ہوا۔ آپ سنیں اچھی طرح سے، یاد کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر الدین قاسمی، خادم ادارہ مرکز المعارف دوانی ڈانی، جودھپور، راجستھان۔